ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ پیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر شروع نہیں ہوئے بات چیت ہے اور حتمی مرحلے تک جانا اور اس کا خاتمہ ہونا ایک لمبا سفر، اور معاہدے کی شکوں میں یہ بھی شامل تھا کہ کوئی کسی کے ساتھ یہ دھمکی آمیز رویہ اور یہ نہیں کرے گا، لیکن ہم ٹرمپ کا جو ابھی حالیہ ریسنٹ بیان ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ 10 پیسے وہ کہہ رہے نہیں دیں گے ایران کو، ایران شکست خوردہ ہے، اس نے یہ تمام تر چیزیں کی ہیں۔ اس قسم کے بیانات سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شروع ہو رہا ہے معاملہ وہ دوبارہ کھٹائی میں نہ پڑے؟ دیکھیے جو پوسچرنگ ہے نا دونوں طرف سے، یہ پاسداران کی طرف سے بھی رہے گی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی رہے گی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اپنی عادت سے مجبور ہیں، اب تو بدلنے سے وہ رہے، لیکن وہ ان کے دماغ میں جو منطق ہے کہ ان پہ بڑا زبردست اٹیک ہو رہا ہے ایک اسرائیلی لابی اور اسرائیل کی حکومت کی طرف سے، اور ان کی اپنی پارٹی میں ریپبلکن رائٹ میں جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ خود اٹیک کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا معاہدہ ہے یہ اسرائیل کے خلاف ہے، ایران کے حق میں، امریکہ کے مخالف ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو وہ جب بات کرتے ہیں تو، اور جس طرح پاسداران بات کرتے ہیں، دونوں اس نظریے سے بات کرتے ہیں کہ ان میں اپنے اس طبقے کو وہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں جو اس ایم او یو پہ اعتراض کر رہا ہے، جو اس اسلام آباد ایم او یو پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ گھڑی گھڑی کیا کبھی امریکہ یہ کر دیں گے ایران کا، کبھی وہ کر دیں گے۔ مقصد وہ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہارے نہیں ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم نے تو کہا تھا کہ سرنڈر کرے ایران، تو یہ جو سرنڈر نہیں ہے بلکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپوننٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے سرنڈر کر دیا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک دونوں طرف یہ چل رہا ہے کہ ریپبلکن رائٹ اور اسرائیل کی لابی ایک سائڈ پہ ہے، اور اسی طرح سے آپ کو کبھی کبھی ایران کی طرف سے ملتی ہے اور بڑے سخت بیانات آتے ہیں آپ کو ایران کی حکومت کے کچھ عہدیداران کے خلاف۔ میں نام تو نہیں لینا چاہتا، جہاں انہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت غلط کیا جو یہ ایگریمنٹ پہ انہوں نے دستخط کیا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو رہبر ہیں ان کے سپریم لیڈر جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اجازت دے دی ہے کہ یہ بات چیت کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک قسم کا ڈیفینیٹو اس کے اوپر جواب ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ٹھیک ہے، مشکلات ہیں، مشکلات رہیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ رکے اسرائیل میں، وہ بڑا پلان بہت سمپل سا سمجھنا۔ 30 سال سے پرائم منسٹر نیتن یاہو کا یہ زندگی کا نصب العین رہا ہے کہ انہوں نے نہیں ہونے دینا ہے۔ اس میں ایک وجہ تو یہ تھی گریٹر اسرائیل چاہتے تھے، دوسرا وہ چاہتے تھے کہ جب تک ایران کی رجیم تبدیل نہیں ہوگی اور وہاں ایران کو کمزور نہیں کیا جائے گا، اسرائیل علاقے پہ تسلط نہیں بنا سکتا۔ قصوری صاحب ایک چیز میں آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا، لیبنان پر حملہ کا اس معاہدے میں تھا کہ نہیں ہوگا، یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے اس کو سبوتاژ کرنے کا جو معاہدہ بھی شروع ہو رہا ہے؟ یہ تھریٹ ہے اور مقصد اس کا یہی تھا کہ اس کو خراب کیا جائے، اور اس میں ایک حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ وانس آ رہے تھے وہاں، انہوں نے بھی اپنا پوسٹ پون کر دیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے معاملے سے اتنی جلدی یہ معاملہ ڈیریل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ کم سے کم 3 مہینے تو گزر گئے ہیں، یہ 28 فروری کو شروع ہوا تھا، تو یہ تو بیچ میں یہ بیانات دونوں طرف سے آتے جاتے رہے ہیں، اور وہ لابیز بھی یہ کوشش کرتی رہی ہیں کہ اگریمنٹ نہ ہو۔ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس نتیجے میں پہنچ گئے ہیں کہ ان سے بڑا میرے خیال میں امریکن تاریخ میں کوئی اسرائیل کا حامی نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو زائنسٹ کہتے ہیں، اور لیکن وہ ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ امریکہ کے صدر ہیں، اسرائیل کے صدر نہیں ہیں۔ اب جب ان کو یہ اندازہ ہوا ہے، پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ اسرائیل کا صدر ہو یا اسرائیل کا وزیر اعظم ہو یا امریکہ کا صدر ہو، ان کی ایک ہی زبان، ایک ہی سوچ، ایک ہی مفاد ہے، لیکن جیسے جیسے جنگ بڑھی ہے اندازہ ہو گیا کہ مفادات مختلف ہیں۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کی ساری دنیا میں تعلقات ہیں، اس کا اثر ہے،
गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में है, इस्लामी दुनिया में है, साउथ एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, और वहाँ नॉर्थ ईस्ट एशिया में भी है, कोरिया, जापान वगैरह। तो उनके जो मफादात हैं एक सुपर पावर के मफादात हैं, और वहाँ इलेक्शन जो आ रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप सोच समझ के इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये उनको ताने मिलेंगे कि जो प्रेसिडेंट बाइडन का, जो प्रेसिडेंट वो जो थे ओबामा, उनका जो JCPO था ये उससे बेहतर नहीं है। लोग उनके नाक़िदीन उन पे ये कहेंगे। लेकिन अगर ये मुआहिदा हो गया, मैं आपको कहता हूँ कि तारीख बावजूद इसके कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात एरेटिक हैं, जो नहीं देने चाहिए, तारीख उनको अच्छे अल्फाज में याद करेगी कि अगर वाकयातन अमन हो गया इस इलाके में, तो आप अंदाजा लगाएं। लेकिन कसूरी साहब, यहाँ सर सवाल ये कि जिनेवा में होना थे पहले, अब इसमें कुछ चीज़ें सबूताज हुई, अब जब साइन ही नहीं हो रहा है, प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ रही, तो 60 दिन रखे गए हैं, वो 60 दिन शुरू हो रहे हैं, वो एक एक दिन भी ज़ाया होता है। ये कितना एक बड़ा बहरान हो सकता है कि अगर ये चीज़ें आगाज़ ही नहीं होते हैं इस पे? देखिए, आगाज़ नहीं होते तो बड़ा सिंपल है, इसमें एक लिखा गया है कि ये दोनों पार्टीज अगर मान जाएं तो 60 दिन को बढ़ाया जा सकता है। तो मैं नहीं समझता कि अगर दोनों पार्टीज, और मेरी ये सोच है कि ना ईरान जंग चाहता है ना अमेरिका जंग चाहता है। ईरान तो जंग चाह ही नहीं सकता, ईरान की तबाही मचा दी है, जितनी वहाँ हुई है, डिस्ट्रक्शन हुई है। कैसे हो सकता है कि ईरान जो है वो जंग करना चाहता? हाँ, ईरान घुटने नहीं टेकना चाहता, अमेरिका भी कुछ नहीं हासिल कर सकेगा मजीद जंग करके, क्योंकि उसने पहले नहीं हासिल किया, अब क्या करेगा? क्या जंग दोबारा करेगा? और मैं नहीं समझता कि जंग दोबारा करना जो है उनके लिए इतना आसान होगा। दुनिया जो लोगों ने देख लिया है, इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज देख, खलीज के जो ममालिक हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने, कि उनका ख्याल तो ये था कि जो अड्डे हैं अमेरिका के उनके मफाद में है, पता उनको चल गया कि अड्डे तो मैग्नेट हैं, इनकी वजह से हमले हो रहे हैं, और उनको वो किसी सूरत में इस जंग को आगे दवालत देना चाहते हैं। अब तो खबरें ये भी आई हैं कि UAE जो मुखालिफ था ईरान का सबसे बड़ा इसमें, वो भी इस नतीजे में पहुंच गया कि उसका मफाद है कि ये जंग मजीद ना बढ़ाई जाए। इसलिए मुझे लग ये रहा है कि कोशिश ये ठीक है, जो लोग सैबोटाज करना चाहते हैं वो बाज नहीं आएंगे, लेकिन ये इंशाल्लाह बातचीत शुरू हो जाएगी, और पाकिस्तान जिस तरह कोशिश कर रहा है उसकी भी जो एक हमारी बदकिस्मती से पिछले 30-40 साल से रेपुटेशन बन गई थी नेगेटिव। जब नक्शा देखते थे इंटरनेशनल न्यूज में, सोवियत यूनियन की इन्वेजन 9/11 के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान की तस्वीरें जुड़ी हुई थी, और पाकिस्तान ऐसे लग रहा था जैसे को अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक मुल्क है। हमें बड़ी रेपुटेशनल डैमेज हुई है, टेररिज्म बढ़ा है, हमारा कैपिटलिस्ट यहाँ से भाग गया है, फॉरेन कैपिटल नहीं आ रहा। तो ये जो हमारी इमेज बनी है, ये उसको काउंटर एक्ट करने में बहुत मुफीद साबित होगी। ये तो आप टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी अगर खर्च करते अपनी इमेज बढ़ाने के लिए, तो आप ये नहीं कर सकते थे।